یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جموں کشمیر انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ ایسے افسران کا تبادلہ عمل میں لائیں جو اپنی آبائی اضلاع میں خدمات انجام دے رہے ہیں یا جنہوں نے گزشتہ 4 سالوں کے دوران مخصوص ضلع میں 3 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اور چیف الیکٹورل آفیسر کو لکھے گئے خط میں چناؤ کمیشن نے ہدایت دی ہے کہ انتخابات سے براہ راست جڑے کسی بھی افسر کو موجودہ ضلع میں تعینات رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر وہ اپنے آبائی ضلع میں تعینات ہے یا اگر اس نے پچھلے 4 سالوں کے دوران اس ضلع میں 3 سال مکمل کیے ہیں یا 30 ستمبر کو یا اس سے پہلے 3 سال مکمل کر رہے ہیں۔ کمیشن نے کہا ہے کہ ان ہدایت کے تحت آنے والے تمام افسران کے تبادلے اور تعیناتی عمل میں لائی جائیں اور ریاستی حکومت کے متعلقہ محکموں یا دفاتر سے حاصل کی گئی کارروائی کی تفصیلات کے ساتھ چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی کی طرف سے تعمیل کی رپورٹس 20 اگست 2024 تک کمیشن کو پیش کی جائیں۔ خط میں کمیشن نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے یو ٹی کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات مستقبل قریب میں ہونے والے ہیں۔ واضح رہے کہ 11 دسمبر 2023 کو سپریم کورٹ نے پول باڈی کو 30 ستمبر 2024 تک جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کرانے کی ہدایت دی تھی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل سری نگر میں 15 روزہ سوچھتا پکواڑا دی سوچھتا سنگرام مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے صفائی متروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سوچھتا پکواڑا صرف ایک مہم نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو ایک صاف اور صحت مند بھارت کے جذبے کو مجسم کرتی ہے اور جو پوجیا باپو کے ویژن سے متاثر ہے۔ ایل جی نے مشن کی کامیابی کے لیے پنچایت سیکرٹریوں اور گاؤں کی سطح کے کارکنوں کی صلاحیتوں میں اضافے اور آئی ای سی مہم پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال دیہی علاقوں میں 1000 کمیونٹی سینیٹری کمپلیکس دیہی صفائی کے محکمے کی طرف سے تعمیر کیے جائیں گے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کئی اقدامات کا آغاز کیا جن میں سوچھتا پکواڑا کی سرگرمیوں کی معلومات اور نگرانی کے لیے شوچتا سنگرام .in ویب سائٹ، سوچھتا عہد پر دستخطی مہم، ایس بی ایم جی کے تحت مالی سال 2024-25 کے سالانہ نفاذ کا منصوبہ، سوچھ پر کامک بک، بھارت ابھیان اور پنچایت سیکرٹریوں کے لیے 6 ہفتے کا تربیتی پروگرام شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ایس بی ایم جی کے تحت مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کیا اور سوچھتا پکواڑا کے تحت سوچھتا کاروان کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انہوں نے ایک پیڑ شہیدوں کے نام مہم کے تحت ایک پودا بھی لگایا۔ اس موقع پر ایل جی کے مشیر راجو رائے بھٹناگر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جل شکتی شالین کابرا اور دیگر افسران اور متعلقین موجود تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں ویتنام کے اپنے ہم منصب فام من چن کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد دونوں فریقین کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط ہونے کی توقع ہے۔ ویتنام کے وزیر اعظم صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جگدیپ دھنکر سے بھی ملاقات کریں گے۔ واضح رہے کہ ویتنام کے وزیر اعظم منگلوار کو ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ 3 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچے۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے ضلع میں زرعی حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے کل بڑگام کا دورہ کیا۔ انہوں نے کئی علاقوں میں زرعی فصلوں کے کھیتوں، بگروں میں کسان خدمت گھر اور کمیونٹی سیڈ بینک نیز ایچ اے ڈی پی کے تحت قائم کمیونٹی سیڈ بینک ناربل کا معائنہ کیا۔ کاشتکاروں کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران انہوں نے کسانوں کو ان کی مستقبل کی کوششوں میں ہر ممکن تکنیکی رہنمائی کا یقین دلایا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سری نگر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے ضلع کے تمام کوچنگ مراکز کے سیفٹی آڈٹ کا حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ راجندر نگر دلی کے حالیہ المناک واقعے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تمام نجی کوچنگ اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ معائنہ ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور اپنے طلباء کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے مقرر کردہ رہنما خطوط پر عمل کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عظیم سماجی مسلح اور مجاہد آزادی شری بال گنگادھر تلک جی کی برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
سری نگر سمیت وادی کے مختلف علاقوں میں آج صبح سے وقفے سے بارش ہو رہی ہے، جس سے ان علاقوں میں لوگ شدید گرمی کی تپش سے قدر راحت محسوس کر رہے ہیں۔ وجہ رہے کہ وادی میں لوگ طویل خشک موسم اور معمول کے درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سری نگر میں حال ہی میں درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ ادھر سری نگر جموں قومی شاہراہ پر بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر پسیاں گرائی ہیں، جس سے قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت فی الحال معطل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔